تاریخ ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اور تاریخ میں شیعہ سنی نہیں ہوتا. طبری شیعہ نہیں ہے، ابن ہشام شیعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی شیعہ نقطۂ نظر کو تھوپا جانا، نہیں، ایسی بات نہیں. میں اس لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بات وہ ہو جو غیر جانبدار ہو، اور اس میں دونوں طرف کے ان علماء نے، فقہاء نے، متکلمین نے، اور اسی طرح سے محدثین کے ساتھ مورخین نے گفتگو کی ہو. جہاں تک کربلا کے واقعے کا تعلق ہے، کسی تیسرے کے ذمہ ڈال کر یزید اور اس کے کارندوں کو یا اس کے یزید کو تخت پر بٹھانے کا جو بھی ذمہ دار ہو وہ اس میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہاں ایک الگ درجے کی بحث چھڑ جاتی ہے کیونکہ یہ پھر روایتوں پہ اور یہ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو تسلسل سے دیکھنا چاہیے، نبی کریم کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک. بالکل تسلسل سے جب آپ دیکھیں گے تو چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اب یہ کہنا کہ بھئی 18,000 خطوط کی وجہ سے امام حسین آئے کربلا میں. عمر ابن سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ صحابی کے بیٹے تھے. آپ نے فرمایا کہ صحابی کے بیٹے ایسے نہیں کر سکتے. نہیں بھائی، یہ کوئی معیار نہیں ہے. کربلا میں جن لوگوں نے رسول اللہ کے بچوں کو قتل کیا ان میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کے بچوں کی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اس کو تو ہم نہ چھپائیں نا، پھر کم از کم کربلا کی حد تک تو نہ چھپائیں نا. کربلا میں عمر ابن سعد جو لشکر کا سربراہ ہے وہ کون ہے؟ وہ خود ابن زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی کون ہے؟ آپ کو ایک ایک کر کے میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں. بھئی دیکھیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کو تھوڑا سا تحقیق کے ساتھ آئے، مورخین کو پڑھیں، اور مورخین میں شیعہ کو کسی کو نہ پڑھیں. میں کبھی بھی آپ کو دعوت نہیں دیتا. آپ کے سامنے کہہ دیا کہ وہ یزید کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں پورے طریقے سے جو بات انہوں نے کہی میں اس بات کا والی تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. میں پوری طرح سے میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی. پلیز یہ بات میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی. وہ وضاحت یہ کر دی کہ جنہوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں. بالکل بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. لیکن اس بات کو نشانہ بنا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر تنقید کرنا، وہ دیکھیں یزید کو اب یزید کو بٹھانے کی طرف اشارہ فرمایا علامہ صاحب نے کہ جی یزید کو بٹھانے والا بھی اس میں شامل ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ زیادتی کرنا؟ امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حسین دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعا لانے کے لیے جو خط جھوٹی روایت جی وہ تو ثابت ہو ثابت ہو جائے گا. وہ 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 ثابت ہو جائے گا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرات حسنین کا دشمن ثابت کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی کی مولا کائنات کی وہ روایت صحیح ہے نا کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پورا ہوگا. یہ روایت تو صحیح ہے. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات میرے خیال میں یہ روایت ہی صحیح ہے. میری چھوٹی سی بات سمجھیے. چھوٹی سی بات، ہمارا ایمان ہے کہ جس سے حضرت حسن نے صلح کی اس سے ہماری جنگ نہیں، بے شک، اور جس سے حسین نے صلح نہیں کی اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اس سے ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے علامہ صاحب یہاں حضرت، بہت اچھا، بڑی خوبصورت بات ہو گئی یہاں کہ جہاں کیونکہ آج کی نسبت جو ہے وہ امام حسن اور صلح حسن جو ہے اس سے بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اس پر میرا ایک سوال لے لیجئے گا، بہت ہی وہ ضروری ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ. میں دونوں حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات ابھی آغا بھائی نے بڑی زبردست کر دی کہ جی 5واں خلیفہ بھی جو ہے وہ امام حسن کو مانا جاتا ہے. اس کو ابھی ڈیٹیل میں اس کی جاننا چاہوں گا. 6 ماہ کا ان کا عرصہ ہے کہ 30 سال کی جو ہے وہ خلافت راشدہ ہوگی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی جو ہے اہل سنت والجماعت میں باجماع اتفاق ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 5ویں خلیفہ راشد ہے. سبحان اللہ. اور خلیفہ راشد 30 سال والی ہے. بالکل سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات جا رہی ہے. بہت کم راشد ہے اس میں کوئی. اب سنیے، بالکل صحیح بات ہے. یہ اہل سنت کے ہاں متفق عقیدہ ہے یہ کہ خلافت راشدہ 5 سال کی ہے، 30 سال کی ہے. اور 30 سال میں جب تک امام حسن مجتبیٰ کے آخری وہ جو 6 سال 6 مہینے ان کو شامل نہ کیا جائے، یہ 30 سال کی مدت اہل سنت کی اس سوچ اور فکر کے مقابلے میں پوری نہیں ہوتی. اس حوالے سے خلافت راشدہ کا حصہ ہے امام حسن. ٹھیک،
لیکن امام حسن کے بعد کیا اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ خلافت راشدہ رہی؟ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی خلافت راشدہ اس کے بعد نہیں تھی. اس کے بعد کیا تھی؟ ملوکیت. یہ سب کہتے ہیں اس کے بعد ملوکیت ہے. ملوکیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. احترام اپنی جگہ، تاریخی بحث اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، علمی بحث اپنی جگہ. جب آپ خلافت راشدہ کی بات کریں گے تو سب یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی رسول اللہ سے منقول احادیث کی روشنی میں اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں، بالکل قبول کریں گے. لیکن اس کے بعد ملوکیت کی جب اب بات مکمل ہونے نا، بات مکمل ہونے. دیکھیں آج کے دن میرا نہیں خیال تھا کہ ہم امیر شام کے حوالے سے ایسی کسی بحث میں پڑھیں یا کسی ایسی گفتگو میں پڑھیں جس سے منفی پیغام پہنچے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخی اعتبار سے بہرحال ایک مختلف فیہ موضوع ہے، چاہے حضرت عمر کے حوالے سے ہو، حضرت عثمان کے حوالے سے ہو، حضرت علی کے حوالے سے ہو یا امیر معاویہ کے حوالے سے ہو. اس عرصے میں لڑائیاں رہی ہیں اور لڑائیاں لڑنے والے اب یہ کہہ کر سب کو بری ذمہ کر دینا کہ ایک تیسرا گروہ تھا. بھائی سامنے کون تھے؟ اس ایک تیسرے گروہ نے اتنی بڑی تباہی کر دی اور امت مسلمہ کے یہ سارے اکابر جو ہیں وہ بالکل اس معاملے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان تاریخی نشیب و فراز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ میں شیعہ سنی کی بات نہ کریں، جائیں مورخین کو پڑھیں جن پر آپ کو اعتبار ہے اور جو قدیمی ترین تاریخ ہے، جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اسی سے بعد کے مورخین نے چیزیں نقل کی ہیں. اس ترتیب سے آپ آئیں گے نا. آج کے دور میں تو اسلام نہیں آیا، اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب آپ حدیث کی بھی بات کرتے ہیں، امام بخاری سے پہلے مدون شدہ شکل میں تو احادیث نہیں تھیں، لوگوں کو حفظ تھیں. امام بخاری پہلی شخصیت ہے جن کو یہ اعزاز جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جمع کی. لیکن ان 4000 احادیث کے علاوہ بھی باقیوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا. قبول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے معیارات بنائے. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ گھڑی ہوئی ہیں. ارے بھائی قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تھوپنا نہیں چاہتا اپنی بات، میں کہہ رہا ہوں پڑھیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 4 لاکھ ذرا تصور کریں نا. میں نے ایک بات کی، شاید آپ گزر گئے، آپ نے توجہ نہیں دی. صحاح ستہ میں جتنی بھی احادیث ہیں، میں چونکہ دیکھیں میں کمبائن مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک، اور میں اس لیے میری لائبریری میں دیکھیں تو میرے پاس یہ ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں. جتنی بھی اہل سنت کی حدیث کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ اہل تشیع کی بھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہ جو درمیان میں مشترک چیزیں وہ نکالی جائیں جس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، بات مکمل کرنے دینا. آپ بعد میں آرام سے بات کریں، آپ بولیے گا پورا، مفتی صاحب. آپ دیکھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ صحاح ستہ، یہ جو 6 معتبر کتابیں ہیں صحاح ستہ کے عنوان سے، ان میں سے پہلی 2 کتابوں کو صحاح کہا گیا ہے، صحیحین کہا گیا ہے، یعنی دونوں صحیح کتابیں. ان دونوں نے شرائط لکھی ہیں احادیث کے درست اور غلط ہونے کے معیارات کو عنوان بنا کر. ان عنوانات کے تحت جو بھی حدیث ان معیارات پر پورا نہ اترے، کہا کہ نہیں یہ ریجیکٹڈ. اور جو ریجیکٹڈ احادیث ہیں وہ کتنی ہیں؟ لاکھوں. اب لاکھوں میں یہ جو آپ کو 3,96,000 کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہیں، میں یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں. اب آپ آتا ہوں اس موضوع پر کہ اگر صحاح ستہ کی مجموعی جو احادیث ہے، مجموعی صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی ابھی بات نہیں کر رہا، ان میں جو مشترک احادیث ہیں جس کو ہر ایک نے نقل کیا ہے اور جو مختلف احادیث ہیں جن کو کسی ایک نے نقل کیا دوسرے نے نہیں نقل کیا، ان کو آپ الگ الگ کریں تو جو سب کی مشترکہ ہیں ان کو اور جو کسی ایک نے نقل کیا ان کو جمع کر کے مکررات کو آپ ہٹا دیں تو یہ 5,000 حدیثیں بنتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امام مسلم نے بھی جب تحقیق کی 4 لاکھ سے زیادہ احادیث انہوں نے جمع کی اور ان میں سے وہی 4,500 کا انتخاب کیا، اور امام بخاری نے بھی یہی کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ احادیث کی فیکٹریاں بنی اور ہر ایک نے اپنی خواہش کے مطابق چیزیں گھڑنی شروع کر دیں. لیکن یہ علماء کا کام تھا کہ اس میں سے صحیح، سقیم، غلط، صحیح، کمزور، ان کو الگ الگ کرتے، اور یہ انہوں نے کیا اور کر کے دکھایا. تو اس لیے میں یہ جو بات عرض کر رہا تھا، میں ایک پس منظر میں عرض کر رہا تھا. اس پس منظر کو سمجھیں. اہل البیت کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہی احادیث میں حضرت
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو شراب نوش ثابت کیا گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ ان کے مقام کو لایا جائے نیچے. حضرت امام حسن کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے 300 شادیاں کی, یعنی شادی کرتے طلاق دیتے, شادی کرتے طلاق دیتے. بھئی آپ نے کس کا نقشہ پیش کیا ہے؟ اس شخصیت کا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کا نقشہ یہ ہے. تو یہ کیوں